بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج 16 دسمبر ہے اور آج سے 6 سال پہلے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول پشاور میں ایک سانحہ ہوا جس میں 131 بچوں اور 10 اساتذہ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور ابھی تک پاکستانی قوم جو ہے اس کے جو ہوش و حواس ہیں ان پر اس گہرے صدمے کی جو پرچھائیاں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج ایک دفعہ پھر 16 دسمبر ہے اور ایک اور 16 دسمبر بھی ہے جس کا تعلق 1971 سے ہے۔ تو جب بھی 16 دسمبر آتی ہے تو ہم یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، اور غلطیاں جو ہیں وہ تو کل بھی ہو رہی تھیں اور آج بھی ہو رہی ہیں، لیکن غلطیاں آج کون کر رہا ہے اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ کچھ سیاسی معاملات ہیں، کچھ آئینی معاملات ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل، اور جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب سابق سینیٹر ہیں اور اس وقت رکن قومی اسمبلی ہیں، رکن صوبائی اسمبلی ہیں بلوچستان کی، اور بی این پی مینگل سے ان کا تعلق ہے۔ کیونکہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، آپ سینیٹر بھی رہے ہیں، اب آپ ایم پی ہیں، تو میں کنفیوز کر گیا۔ شبلی فراز صاحب، کل تک آپ سمیت کچھ وزراء کا خیال تھا کہ ابھی یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا اختیار ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ فروری میں کروانا یا نہیں کروانا۔ آج وزیر اعظم صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فروری ہی میں کروانا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو سکے گا؟ بالکل ہو سکے گا جی۔ دیکھیں، جہاں تک کہ میرے کہنے کا یا ہماری پارٹی کے کچھ اور وزراء کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ استحقاق ہے کہ وہ شیڈول جاری کرے الیکشنز کا، لیکن حکومت ریکویسٹ کرے گی اور اس کی ایڈوائس پر الیکشن کمیشن الیکشن کرا سکتا ہے 30 دن پہلے الیکشن کے۔ جو کرنٹ سینیٹرز ہیں ان کی میعاد جو کہ 11 مارچ کو رات 12 بجے ختم ہوگی، تو اس دن سے 30 دن پہلے کرا سکتے ہیں یہ۔ جی احسن اقبال صاحب، اگر یہ فروری میں الیکشن کروا دیتے ہیں تو پھر جو آپ کا لانگ مارچ ہے، آپ نے تو ابھی اس کی ڈیٹ ہی اناؤنس نہیں کی، تو ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں؟ شکریہ احمد میر صاحب۔ سب سے پہلے میں بھی آج کے دن کے حوالے سے 2 پیغام ضرور دینا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کا جواب دوں۔ آج وہ اندوناک دن ہے کہ جب 16 دسمبر 1971 کو ہم سے مشرقی پاکستان جدا ہوا، اور یہ شاید دنیا کے اندر ایک واحد مثال ہے کہ کسی ملک کی اکثریت اس ملک سے جدا ہو گئی، اور اس اکثریت کے جدا ہونے کی وجہ کیا تھی کہ ہم نے اس کے ووٹ کو عزت نہیں دی۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسرا، 16 دسمبر 2014 کو جو پشاور میں اندھوناک واقعہ ہوا، ان والدین کا کرب ہم سب کے دلوں میں ہے جن کے ہونہار ضائع ہوئے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ اس دہشت گردی کو ہم نے اپنے معاشرے سے، انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے جو ہمیں اپنی ہی آبادی کے خلاف تشدد پہ اکساتی ہے۔ اب جو آپ نے سینٹ کا سوال کیا، میں اس کا جواب میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے، ہمارا جو پورا بیانیہ ہے، حکومت اس کی تشریح خود کرتی ہے، ہم اس کے بڑے شکر گزار ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کا ایک رول ہے، ہر ادارے کا ایک کام ہے۔ سینٹ کا الیکشن یا جنرل الیکشن یا ضمنی الیکشن کب ہوگا، یہ کلی طور پہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کا۔ ہمارا آئین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ذمہ داری دیتا ہے کہ وہ انتخابات کی نگرانی کرے گا۔ اب الیکشن کمیشن شبلی فراز صاحب کی طرح حکومت کی ایک وزارت نہیں ہے، وہ ایک آئینی خود مختار ادارہ ہے، اور سینٹ کے الیکشن کا جو وقت ہے اس کا تعین کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ جب حکومت یہ کر رہی ہے تو اس سے یہ تاثر پھر زور پکڑ رہا ہے کہ غالباً یہ ادارے حکومت کے اثر میں کام کرتے ہیں، یہ حکومت کی منشا پہ کام کرتے ہیں، اور یہی ہمارا بیانیہ ہے کہ آپ خدا کے لیے قومی اداروں کی ساکھ خراب نہ کریں، آپ ملک کے اندر انتخابی عمل کی شفافیت چیف الیکشن کے اوپر کمشنر سوال نہ جو ہیں اٹھنے دیں۔ وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں کی مرضی سے، صلاح مشورے سے آئے ہیں۔ دیکھیے، وہ تو جو احتساب جو ہمارے کرنے والا ادارہ ہے نیب، اس کے چیئرمین بھی حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مرضی کس حد تک رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ مرضی سے آئے تھے، کیا آج انہوں نے نوٹس لیا ہے؟ وزیر اعظم کا جب یہ بیان چلا ہے، میں توقع کر رہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر کا
اسی وقت بیان آئے گا کہ حکومت کو کسی قسم کی بیان بازی سے گریز کرنا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے اور الیکشن جو بھی وقت ہے اس کے اوپر ہوں گے. لیکن یہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے 224 اس کی سب کلاس جو ہے 3 وہ کہتی ہے کہ سینٹ کی ان نشستوں کو پر کرنے کی غرض سے جو سینٹ کے ارکان کی میعاد کے اختتام پر خالی ہونے والی ہوں، انتخاب عین اس دن سے جس پر نشستیں خالی ہونے والی ہوں زیادہ سے زیادہ 30 دن پہلے منعقد ہوگا. تو ہو سکتا ہے الیکشن. دیکھیے نا، ہمارے ہاں ایک ٹریڈیشن ہے جو سینٹ کے الیکشن کو کچھ قانون کی گنجائش ہے، کچھ ایک روایات ہیں. اب جو آپ کا الیکشن سینٹ کا آج پہلی دفعہ تو نہیں ہونے جا رہا، جو پچھلی روایات ہیں انہی کے مطابق ہونا چاہیے. اور اگر آپ ان روایات کو تبدیلی کی جو ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو یہ الیکشن کمیشن طے کرے. حکومت کون ہے اس معاملے میں اعلانات کرنے والی؟ ان کے اعلانات ہمیں ان شبہات کو تقویت دیتے ہیں کہ یہ انتخابی عمل پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اچھا، ثناء اللہ بلوچ صاحب، جو بات کی تھی شبلی فراز صاحب نے کہ اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہے لیکن حکومت ریکویسٹ کرے گی. جو آئین کا آرٹیکل 218 ہے 218 اس کی سب کلاس 3 جو ہے وہ کہتی ہے الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہو، اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب ہو سکے. اب 218 کے تحت تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لیکن 224 جو ہے اس کے تحت 1 مہینہ پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے. شکریہ حامد میر صاحب. 2 ایشوز پہ جو 16 دسمبر کے حوالے سے میری بھی وہی یقیناً رائے ہے جو احسن اقبال صاحب نے فرمایا. 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے اور جو پشاور میں جو ہے ہمارے معصوم بچوں کی شہادت کے حوالے سے میں ان دونوں واقعات پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے آج کا دن سبق سیکھنے کا دن ہے. آتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 میں. اس میں جب آپ الفاظ کو دیکھیں گے بڑے کچھ اور بھی الفاظ اس میں ہیں. صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، آزادانہ. یہ لفظ کیوں ڈالے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی حکومتی دباؤ کے ادارے کے آزاد، غیر جانبدارانہ، شفاف الیکشن کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. آرٹیکل وہ الفاظ ہے کہ 218 انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد. قانون کے مطابق 218 سب سیکشن 3. اب جس سیکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں 30 دن کی گنجائش رکھی گئی ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں جب وہ ایک کلاز ڈالا جاتا ہے وہ ایک کسی مقصد اور نیت کے تحت ڈالی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں، اب ملک میں تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس میں آپ 30 دن پہلے کروا رہے ہیں. کیوں کروا رہے ہیں؟ حکومت اس کی تو وضاحت کرے کہ کوئی جنگی صورتحال ہے یا سینیٹروں کے جلدی انتخابات سے حکومت نے کوئی بل پاس کروانے ہیں، یا وہ جو سینیٹر تو سب کو پتہ ہے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم استعفے دے دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. نہیں کوئی سر دیکھیں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا نا، ابھی تک ہوا تو نہیں ہے. اگر آئینی بحران پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے خود استعفیٰ دے دیا ہے، اختر مینگل صاحب کو بھجوا دیا ہے، میں نے پڑھا ہے ہینڈ ریٹن استعفیٰ ہے آپ کا. سر بالکل ہم نے استعفے جمع کروا دیے ہیں بطور احتجاج. حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، حکومت کے جو اقدامات ہیں، جس طرح احسن اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ تمام اداروں پر ان کا جس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، جو جمہوری ایک جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، فیڈرلزم کے کنسیپٹ اور اصول، وہ سارے جو ہیں یہاں پر اس وقت جو ہیں وہ ان کو توڑا جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں سر 2 آرٹیکل ایک اور ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے. سینٹ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 226، آرٹیکل 226. اس میں سر کلیئرلی دیا گیا ہے کہ اس میں آپ جو ہیں ماں سوائے پرائم منسٹر، میں پڑھ دوں پڑھ دیں. ہاں، پرائم منسٹر آرٹیکل 226 کہتا ہے دستور کے تابع تمام انتخابات ماں سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے. اچھا ایک اور آرٹیکل ہے، آرٹیکل جو 59 کا سب سیکشن 2 ہے. جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے صرف یہ پروپورشنل، پاکستان میں باقی سارے الیکشن جو ہیں ڈائریکٹ الیکشنز ہیں، یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت STV یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے تحت ہوتے ہیں. یعنی میں وہاں پر ایک دفعہ ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا. مجھے جب بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے پروونشل اسمبلی کے ممبر کے، میں جا کے 2 چوائسز دیتا ہوں تاکہ میرا ووٹ جو ہے وہ سنگل ٹرانسفریبل ہو. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن ریفارم کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس پہ میں اپنا ہاتھ کس طرف، مطلب میں کیا کہوں کہ میرا ووٹ، میں نے 2 ووٹ دینے ہیں سنگل ٹرانسفریبل، میں کیسے اس کو انشور کروں گا جب آپ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف ہو، جی آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیں. تو یہ جب تک، ہاں
سینٹ ریفارم کی بات سب سے پہلے 15-20 سال سے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی نا سر 226 کو تبدیل کرنا پڑے گا سر 226 کو آپ کے آرٹیکل 59 کو چینج کرنا پڑے گا, آپ کے آرٹیکل 218 کو چینج کرنا پڑے گا, آپ کے پاس 5-6 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے, وہ چینج کر دیں. بلکہ میں کہوں گا 2016 میں سینٹ کی ایک اول کمیٹی بنی تھی الیکشن سینٹ کے ریفارم 2017 میں 2016 میں سر مئی 2016 میں بنی, اور رپورٹ 2017 میں آئی تھی. 2017 میں اس پہ رپورٹ آئی, انہوں نے کافی اس پہ اسٹڈیز کی, اس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے, اس کے ممبر تھے, وہ خود پڑھ لیں. اس میں دیکھیں ہم جو چھوٹے صوبے والے ہیں جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے, ایک کلب ہے. اس کا صرف الیکشن کا ایشو نہیں ہے, اس کے اختیارات کی بات ہونی چاہیے, اس کے جو ہے جو ٹھیک ہے. اب وہ آپ کی بات آ گئی, لیکن اب شبلی فراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے. تو آئین میں ترمیم کے لیے پھر آپ ان سے بات کریں کہ آئیے اسمبلی میں چلیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ احسن اقبال صاحب نے اداروں کی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس ادارے کو خود مختار ہونا چاہیے, اس ادارے کے پاس اس کی ایک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے اور ہے. اب جو احسن اقبال صاحب جو پرابلی کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادارے وہ صرف اس کو مانتے ہیں جب وقت پہ ضرورت پڑے, جب ان کے استعمال میں وہ ہو. دوسری بات یہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ادارے ان کو یہ مانتے ہیں جن کے فیصلے ان کے حق میں ہوں, چاہے وہ مقدمات ہوں تو جج ان کو اپنی مرضی کے چاہیے کہ اگر ان کے فیور میں آ گیا تو اچھا جج ہے, ورنہ وہ غلط جج ہے. اگر میڈیا ان کو نہ دکھائے یا جس طریقے سے یہ چاہتے ہیں جس میں کہ ان کو بس دکھایا جائے کہ جی دنیا میں جو سب سے بہترین کام ہوا ہے وہ انہوں نے کیا ہے, تو وہ ٹھیک ہے, ادروائز وہ غلط ہیں, ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اسی طرح الیکشن بھی. تو یہ جو ایک رویہ ہے ان کا کہ جس میں کہ یہ چیزوں کو صرف ان چیزوں کو یہ مانتے ہیں جس میں کہ بینیفیشری یہ ہوں. ایسا تو ہوتا نہیں ہے, ایسا ممکن ہے نہیں. ماضی میں ایک سسٹم تھا جس میں کہ یہ آپس میں باریاں لیتے تھے, پیپلز پارٹی والے اور نون والے, اور ایک دوسرے کو ساتھ میں راستہ بھی دیتے تھے, ایک دوسرے کو بلیک میل بھی کرتے تھے, ایک دوسرے کے خلاف کیسز بھی بنائے. اب ایسی سچویشن میں جہاں کہ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. کون سی حکومت ہے جو نہیں چاہے گی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو؟ ظاہر ہے کیونکہ ہم نے ریفارمز کرنے ہیں, ہم نے ملک کو آگے لے جانا ہے. لیکن اگر ایک ہاؤس جس کی کہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے جو کہ پیورلی قانونی نکات کے مطابق ہوگی, یہ نہیں ہے کہ جو آج احسن اقبال صاحب نے یا شبلی فراز نے یا بلوچ صاحب نے کہہ دیا وہ ہوگا, کیونکہ ہم ان میں سے ہم کچھ پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ سب پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی آرٹیکل کو استعمال کرنا ہے؟ اگر تو آپ اپنی پسند کے لیے دیکھنا کوئی آرٹیکل چوز کرنا چاہتے ہیں آئسولیشن میں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کا جو ہولسٹکلی, اسی لیے ہمارے ہاں کیبنٹ میں کل یہ ڈسکس بھی ہوا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم انڈر آرٹیکل 186 ہم سپریم کورٹ پاس جا سکتے ہیں. 186 بالکل, اس کے تحت ہم جا سکتے ہیں, ان سے ہم ایڈوائس لے سکتے ہیں, گائیڈنس لے سکتے ہیں. اچھا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے جس طرح آج کہا ہے اور جس طرح کہ یہ آرٹیکل 226 ہے 224 سوری, یہ الاؤ کرتا ہے, تو اگر قانون کے مطابق یہ چیز ہو رہی ہے تو اس میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک سوال ہے, چلے یہ تو ہو گیا, یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سینٹ میں الیکشن, اس کی آپ کیوں حمایت اس کی دیکھیں جی ہم کیوں حمایت کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2018 کے الیکشن میں سینٹ کے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کوئی 21 ممبران کو نکال دیا تھا. اس میں یہ ہے کہ بلوچ صاحب نے تو اس کی جو صرف جو پازیٹیو باتیں وہ کی ہیں, لیکن جو اس کی نیگیٹو باتیں وہ نہیں کی ہیں. ان کو پتہ ہے اچھا ان کے صوبے میں, میرے صوبے میں اور کئی صوبوں میں یہ جو خرید و فروغ جو کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے ممبران کی, اس کو, اور یہ اس وقت سے ہی پرائم منسٹر نے ذہن بنا لیا تھا, یہ نہیں ہے کہ یہ آج کی بات ہے, یہ اس وقت ہی انہوں نے ذہن بنا لیا تھا. اور ہماری پارٹی میٹنگز میں اس پہ بڑی ڈسکشنز ہوئیں, اس کے ہر پہلو کو دیکھا گیا. الیکٹورل ریفارم جس کی بات یہ کمیٹی آف دا ہول میں ہوئی تھی, اس میں مختلف آراء آئی تھی, لیکن اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے. اور میں آپ کو دوسری بات بتاؤں, بینگ اے حکومت فرق کیا ہے؟ اگر تو ہم اپوزیشن میں ہوتے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا کہ چونکہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں, اس کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ اس کا ناجائز استعمال کر سکتی ہے. تو ہم تو خود سرنڈر کر رہے ہیں اس آپشن کو, جس میں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ
آزادانہ طور پہ, بیکاز آپ کے بھی لوگ ہیں, آپ کے بھی لوگ بک سکتے ہیں, ہمارے بھی بک سکتے ہیں, کسی کی بھی بک سکتے ہیں. احسن اقبال صاحب, یہ تو ایک اچھی چیز ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے, سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اپوزیشن لے کے آئی تھی وہ اسی لیے ناکام ہوئی. ہاں دیکھیے نا, اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز ہو سکتی ہے. الیکٹورل ریفارم ایک بڑا کمپوزٹ سبجیکٹ ہے, اس میں بہت ساری انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے. اور 2018 کا جو الیکشن ہے اس نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اگرچہ کوشش کی گئی تھی کہ اس نظام کو بہتر کیا جائے, لیکن جس قدر وہ مینوپولیٹ ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا. تو ہم کسی پیس میل اس کی بات نہیں کرتے, ہم تو اگلا الیکشن اب سمجھتے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر ہوگا وہ ایک پیکج کے تحت ہونا چاہیے. اور جب یہ گورنمنٹ ریزائن کرے گی پیکج کے تحت, جی یہ جیت جائیں, ایک انتخابی پیکج, اصلاحات کا پیکج, کہ جس میں آپ اس نظام کو ٹھیک کریں, اس کے اندر سے ہر وہ دروازہ بند کریں جس کے ذریعے کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی انتظامی مشین الیکشن کے اندر اس کے لیے تو آپ کو ڈائلاگ کرنا پڑے گا. جی ڈائلاگ ہوگا جب یہ حکومت جائے گی. اچھا اب میں تھوڑی سی ان کی بات کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. انہوں نے کہا کہ یہ اپنی پسند کی عدلیہ چاہتے ہیں, یہ اپنی پسند کے ادارے چاہتے ہیں, یہ اپنے پسند کا میڈیا چاہتے ہیں. حامد میر صاحب 5 سال ہم حکومت میں رہے, یقین کیجئے کہ حکومت اگر ایک فیڈرل سیکٹری کو بھی ٹرانسفر کرتی تھی تو اس کا سو موٹو نوٹس ہو جاتا تھا. ان کی حکومت میں ایک ایک شعبے کے 9 سیکٹری تبدیل ہوتے ہیں, کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا. ٹھیک ہے, ہمارے دور میں 8 گھنٹے 10 گھنٹے ان کے لیڈر کا لائیو خالی کرسیوں کے ساتھ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں چیف جسٹس کوئی اور تھا, ان کے دور میں چیف جسٹس کوئی نہیں, اور. یہ بتا دیں کہ وہ غلط تھا یا یہ میرا غلط ہے. مقصد ہے کہ ایک ادارہ تو تھا نا, یہاں پہ پرسن ڈز ناٹ میٹر, دا انسٹیٹیوشن میٹرز. سو ہم تو ان حالات میں تھے, اگر ہم میں کوئی ایسی خواہش ہوتی کہ دبانے والی تو ہم بھی اس وقت کچھ لڑائی جھگڑا کرتے. ہم تو مظلوم لوگ تھے, خدمت کرنے پہ یقین رکھتے تھے, سر پھینک کے بجلی کے منصوبے لگا رہے تھے, انفراسٹرکچر بنا رہے تھے, ملک کے سی پیک کے منصوبے چلا رہے تھے, لیکن روز پیشیاں ہوتی تھیں عدالت میں. اسی طرح میڈیا میں 8 گھنٹے کا ان کے جو مغلظات ہیں وہ نشر ہوتے تھے, آگے خالی کرسیاں ہوتی تھیں, میڈیا کو اجازت نہیں تھی کہ خالی کرسی دکھانی ہے. اسی طرح ہمارے خلاف ادارے جو ہیں 2014 میں سرگرم تھے, دھرنے ہوئے, اوپن سیکرٹ ہے یہ شہر میں, ہر بندے کو پتا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, احسن اقبال بات کر رہے ہیں. آج میں بھی پوچھنا میں چاہوں صرف گا بات ختم کرنے لگا ہوں, کون سی کرسیوں کی بات کر رہے ہیں, کون سی خالی کرسیاں؟ میں صرف بات اب ختم کر رہا ہوں. یہ وہ خوش قسمت ترین حکومت تھی کہ جس کو پورے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل, عدلیہ ان کو تنگ نہیں کر رہی, کوئی سو موٹو نوٹس نہیں, میڈیا ان کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا. 2.25 سال کے اندر ملک کا حشر کر دیا. دیکھیے ہمیں اس کا 10واں حصہ ملا ہوتا نا, ہم 5 سالوں میں شاید پاکستان کو کوریا بنا دیتے. بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک 2 سال کے بعد بھی تانے بازی سے نہیں نکل سکے. ان کی جو پوری مائنڈ سیٹ ہے وہ ڈی چوک کے اندر لاک ہوئی ہے. یہ آج بھی سمجھتے ہیں, اور یہ 10 سال بھی بیٹھے رہیں گے نا, ان کے لیڈر صاحب یہی سمجھیں گے وہ ڈی چوک میں بیٹھ کے ان کا کام ہے گالی گلوچ کرنا. اچھا ثناء اللہ صاحب, یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ رکتا ہے, اس کی آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ سر کوئی مخالفت نہیں کرتے حامد میر صاحب, ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں. جب آپ پاکستان میں کسی الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں, انتخابی اصلاحات کی بات کرتے ہیں, سیاسی اصلاحات کی بات کرتے ہیں, جمہوری اصلاحات کی بات کرتے ہیں, وفاقی اصلاحات کی بات کرتے ہیں, اس کا کوئی قومی مقصد ہوتا ہے, نیشنل آبجیکٹیو ہوتا ہے. ایک شخص کو دھوکہ دیا اس کے 21 لوگوں نے, اور وہ اس کو اپنے دماغ میں اس نے بٹھایا ہوا ہے کہ جی اگر میں لوگ ہاتھ اٹھا کے بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. دھوکے کو روکنے کا صرف اس ایک شخص کو دھوکہ نہیں دیا, میری بات سنیں, دیکھیں صرف اس ایک شخص کو دھوکہ نہیں دیا. آپ لوگوں نے تحریک عدم اعتماد ڈالی صادق سنجرانی صاحب کے خلاف, آپ کی اکثریت ہے ابھی بھی سینٹ میں, آپ کے لوگوں نے بھی آپ کو دھوکہ دیا. دیکھیں میں یہی کہتا ہوں نا, دیکھیں اگر نیشنل آبجیکٹیو اس کا مجھے بتا دیں کہ اس کو سینٹ میں جو یہ ریفارم لانا چاہتے ہیں, کیا ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکنا نیشنل آبجیکٹیو نہیں ہے؟ ہارس ٹریڈنگ کا راستہ روکیں گے. کانسٹیٹیوشن کے اندر 5-6 آرٹیکلز ہیں, آپ کو بیٹھنا ہوگا. آپ نے جو بات کی قومی مباحثے کی, نیشنل ڈائلاگ کی, یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اب سینٹ کے الیکشن سر پہ آئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اب میری مرضی ہے, میں کہیں سپریم کورٹ میں جاؤں گا. یہ کانسٹیٹیوشن اٹس نیشنلی اونڈ, اٹس ناٹ اونڈ بائی اے پولیٹیکل پارٹی کہ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اس میں ریفارم کرے. A nationally owned constitutions can be reviewed and replaced and amended, altered through national dialogue, national discussion, democratic participation process کے تحت. اس کو صرف ایک شخص جو ہے, آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے, سپریم کورٹ کے پاس اختیار کیا ہے؟ انٹرپریٹیشن کا ہے.
سپریم کورٹ دوبارہ آپ کو کہے گا کہ یہ آپ 60 ارب روپے خرچ کر کے آئے ہیں, یہ پارلیمان کے الیکشن کروائے ہیں آپ لوگوں نے, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی کے, اس پہ 60 ارب روپے سے زیادہ خرچ آیا ہے. آپ اپنا جو ہے کانسٹیٹیوشن کی جو امینڈمنٹ نہیں کر سکتے, آپ میرے پاس آئے ہیں کہ جی ہمیں رستہ دے دیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں 2 ایشوز بڑے ہوں گے. ایک تو یہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ پروپورشنل, یہ اس میں بہت بڑا گڑبڑ ہو جائے گا, یہ اس کو انشور نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں. ہم نے پرپوز کیا تھا کہ سینٹ کو ڈائریکٹ الیکشن کے تھرو کروائیں. پروونسز اس کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں, 11 یا 12 سینیٹرز فارغ ہو رہے ہیں, یا 20 سے 22 ہوں گے. سینٹ کا ایک نیا بہت بڑا ریفارم لے آئیں, اس کو فائنینشیل پاور دیں, اس کو فیڈرل جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے اس میں نیشنل اسمبلی کے ایکول پاور دے دیں, لے آئیں, کیونکہ یہ ہماری باڈی ہے. لیکن اس کے لیے پھر ڈائلاگ ہوگا نا. لیکن احسن اقبال صاحب نے کہا کہ پہلے حکومت جائے گی پھر ڈائلاگ. نہیں سر, ضروری دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ اس حکومت کے لوگ بھی نیشنل ڈائلاگ گورنمنٹ نہیں کرواتی. دیر آر انسٹیٹیوشنز, دیر آر ادارے ہیں. سپریم کورٹ اگر سن رہی ہے یا الیکشن کمیشن سن رہی ہے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر چیئرمین کا آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. جی ہاں, اختر مینگل صاحب آپ کے لیڈر ہیں. بالکل. پی ڈی ایم کے تمام اہم لیڈر جو ہیں وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا. سر اس گورنمنٹ سے نہیں, میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کرتا. جو نیشنل ڈائلاگ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ سے نہیں ہوتا, وہ بٹوین نیشنز, بٹوین گروپس, بٹوین کمیونٹیز. ذرا بتائیں کس طرح ہوتا ہے. جتنی دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم سب سے بڑا الائنس ہے, پولیٹیکل الائنس ہے پاکستان میں, اس میں ساری جمہوری جماعتیں ہیں. اس کا ڈائلاگ کس سے ہوگا؟ اچھا, وہ اس وقت دیکھیں, ہم خود اسمبلیوں کے حصہ ہیں, ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں. اس وقت ملک میں ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, سپریم کورٹ ایک ہمارا ادارہ ہے, اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ ایک ادارہ ہے. آئین کے کون سے آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح کا ڈائلاگ کروانے کی اختیار رکھتی ہے؟ سر سپریم کورٹ نہیں سکتا. دے کین بی پارٹ اینڈ پارسل آف دے تھرو ڈفرنٹ پروسیسز. دیکھیں جب ہم نے اس بلوچستان میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو انیشیٹ کرنے کی کوشش کی, گو کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں تھی, بلوچستان کمیٹی بنی, اس میں ہم نے تمام اداروں کو انوالو کیا. ہم نے 6 سے 7 مہینے تک وہ پروسیس کیا, گو کہ وہ ناکام ہوا. اب جب آپ ایک نیشنل ڈائلاگ بناتے ہیں, ڈائلاگ میں ایگزیکٹو شامل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جی, ڈائلاگ میں ایگزیکٹو شامل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی سر سارے شامل ہوں گے ادارے, چاہیے؟ ایگزیکٹو تو گورنمنٹ ہے نا. دیکھیں جی دیکھیں دیکھیں یہ بحث ہم پہلے کر چکے ہیں, اور میں بھی لکھ چکا ہوں, اور بھی کئی لیڈرز کہہ چکے ہیں. نیشنل ڈائلاگ ضرور کسی سٹیج پہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہوگا, لیکن وہ تب ہوگا کہ جب اریٹنٹس ختم ہوں گے, اور وہ اریٹنٹ اس وقت یہ حکومت ہے سب سے بڑا. اور کون ہے اسٹیک ہولڈر پاکستان کے؟ کون ہے؟ دیکھیے, پاکستان کا اسٹیک ہولڈر پولیٹیشینز ہیں, پاکستان کے اسٹیک ہولڈر جوڈیشری ہے, پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز میں اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے, بیوروکریسی ہے, آپ کا میڈیا بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھی اسٹیک ہولڈر ہے, جنرل پبلک ہے, جنرل پبلک, کسی سول سوسائٹی ہے, کسی سٹیج کے اوپر ان سب کو ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنانا پڑے گا کہ ہم اس آئین کے تحت. کوڈ آف کنڈکٹ آئین کے تحت, آئین میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف, اپوزیشن لیڈر, پرائم منسٹر, چیف جسٹس بیٹھ کر سیاسی معاملات پر بات کریں؟ ممانعت بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کے سینٹ کے اندر چیف آف دی آرمی سٹاف جو حلف اٹھاتا ہے, میری بات سنیے, چیف آف دی آرمی سٹاف جو حلف اٹھاتا ہے وہ اس حلف کی خلاف ورزی ہے. یہ جو ڈائلاگ آپ کہہ رہے ہیں, نہیں جو ڈائلاگ آپ کہہ رہے ہیں یہ چیف آف دی آرمی سٹاف کے حلف کی خلاف ورزی ہے. نہیں سر, سینٹ کے اندر رضا ربانی نے پورے ہاؤس کو کمیٹی بنایا, چھوڑیں جی, اور وہاں پہ سول ملٹری ڈائلاگ ہوا, وہاں پہ ججز کو بلایا گیا. دیکھیے اس کی مثالیں, لیکن یہ سب باتیں ثانوی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کرائسس ہے کہ وی آر کنفرنٹڈ ود اے گورنمنٹ جس سے یہ ملک نہیں چل رہا, جس سے یہ معیشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے, پاکستان کی سیکیورٹی کرائسس میں آ رہی ہے, ہماری دفاعی صلاحیت, قومی صلاحیت جو ہے متاثر ہو رہی ہے. کشمیر جیسا ایشو ہم ہاتھوں سے نکال چکے ہیں. اچھا حامد, اگر آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ یہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے, یہ سارا وقت یہ بولتے رہے تو مجھے آپ نے تکلف میں بلایا, جس کا میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. لگ تو یہی رہا ہے. دیکھیں ان کا دیکھیں میری بات سنیں, ان کی آپ نے باتیں سنی, چاہے بلوچ صاحب بصد احترام بڑے ایک کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, احسن اقبال کی ہم نے بات سنی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی باتوں میں کتنا آپ کو تضاد نظر آیا؟ یہ جو پچھلے 5 منٹ یہ بولے ہیں اس میں کتنا تضاد آیا؟ یہ بالکل تضاد ہے جی آپ کی بات میں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کبھی ایک طرف جاتے ہیں, کبھی دوسری طرف جاتے ہیں, کبھی آپ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے جب کانسٹیٹیوشن میں ایک پروویژن ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تبدیل ہو نہیں سکتی ہے. بہرحال یہ ایک اور بحث ہے. بات یہ ہے کہ جو احسن اقبال کہہ رہے ہیں, بات یہ ان سارے یہ جو ہے نا یہ تضادات کا ایک مجموعہ ہے, چاہے ایز اے پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوں, چاہے ان کی سوچ ہو, ان کی آپ نے کیمپین دیکھ لی, اس میں ان کی آپ نے تقاریر دیکھ لی, ایک پارٹی کا دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا. دوسری بات,
آپ مجھے بتائیں کہ یہ قانون اور آئین اور ادارے اور ڈائیلاگ اور نیشنل ڈائیلاگ اور ملک کی نیشنل سیکیورٹی اس کی باتیں کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں جو ان کا لیڈر ہے نواز شریف, قانون اور آئین کو مانتے ہیں, وہ قانون سے بھاگا ہوا ہے ان کا جو لیڈر ہے. کورٹ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے ایک مفرور کے طور پہ. کیا نہیں بنتا تھا کہ یہ ڈیمانڈ کریں اپنے لیڈر سے کہ بھئی آپ ادھر بیٹھ کے لنڈن میں ایک ال گوٹن ان ثبوتوں پہ آپ بیٹھے ہیں جس پہ کہ آپ ایکیوز ہوئے ہوئے ہیں, جن پہ آپ کنوکٹ ہوئے ہوئے ہیں, آپ جو ہے تو آ کے اپنا جواب دیں, آپ اپنی پارٹی کو لیڈ کریں, ہمیں نہ لیڈ کریں, ہمیں ان بچوں پہ نہ چھوڑیں. یہ بھی نہیں مانتے ہیں ان کو, مریم نواز کو اور بلاول بھٹو کو. آپ دیکھیں ان کی یہ نہیں مانتے ہیں. اور وہ لاہور کا جو جلسہ تھا اس میں یہ ظاہر ہو گیا کہ جی جو بھی ان کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں وہ ایک طرف ہیں, خالد خاقان وہ دوسرے جو ہیں اپنے خواجہ صاحب ہیں, ان کا اپنا ایک وہ ہے. یہ سارے جو ہیں نا, آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ ان کی پارٹی کے اندر؟ بھائی ہم سیاست میں ہیں, ہمارا اس میں حکومت میں ہیں, ہمیں ایک ایک پل کی خبر ملتی ہے. ان کا برا حال ہے. ان کا مقصد صرف کیوں کیا ہے؟ یہ سارے جو ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں ان میں, جو ان کی پارٹی میں, اور اچھے لوگ بھی ہیں, ان کو انہوں نے اس میں ایک حصار میں لیے ہوئے رکھا ہوا ہے. کس کے لیے؟ ذاتی مفادات کو بچانے کے لیے. یہ کوئی جنگ نہیں ہے پاکستان کی, زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کے حوالے سے بات کریں نا. آپ ان کی پارٹی کے ترجمان نہیں. ایک سیکنڈ جی, میں نہیں, ایک سیکنڈ. بات یہ ہے کہ میں بات کروں گا اس لیے کہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے, اکانومی کو پیچھے لے جانے کے لیے یہ ان لوگوں نے ایک ناٹک رچایا. وہی کر رہے ہیں جو آپ نے 2014 میں کیا. ہمارا ایک مورل سٹینڈ تھا, ہمارا لیڈر کرپٹ نہیں تھا. حامد میر, ہمارے لیڈر پہ یہ کرپشن کے چارجز نہیں لگے ہوئے تھے, وہ قانونی طور پہ جتنا لیڈر آپ کا کرپٹ ہے پاکستان میں کوئی آیا نہیں. ایک بریک کے بعد واپس شبلی فراز صاحب کے پاس آتا ہوں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شبلی فراز صاحب, میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس ملک میں اس وقت ایک الیکٹڈ بڑی جنون قسم کی ایک ایسی پولیٹیکل حکومت ہے جو کہ وہ جو پرانے خاندانی لمیٹڈ کمپنیز ہیں نا, میں تو کسی خاندان کے لیے نہیں, میں تو ایک لیڈر ہے میرا عمران خان, اس کو خدا زندگی دے, جب تک وہ ہے وہ میرا لیڈر ہے. اس کے بعد نہ اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہوا ہے کہ وہ آ کے گدی سنبھالیں, جس طرح کے یہ ہیں, یہ غلام بنتے ہیں پہلے کے, پھر اس کے بعد اولاد کے غلام بنتے ہیں. یہ سینئر یہ کیوں نہیں بن سکتے؟ وائی کانٹ بھی احسن اقبال پارٹی کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں لے سکتا؟ پوچھ لیں ان سے. ویسے میں پوچھ رہا ہوں ان سے, اسی طرح جتنے ہیں اور وہ ان کے بچوں کے بن جائیں. جی احسن اقبال صاحب, اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے میں صرف پہلی بات انہوں نے جو کی نا کہ ایک ایماندار لیڈر, آج یہ فیصلہ ہو جائے. شبلی فراز صاحب جائیں, ان کے لیڈر نے مجھ سے کم انکم ٹیکس ادا کیا ہوا ہے. میں ان کے لیڈر سے زیادہ انکم ٹیکس ادا کر کے ایک کنال کے اپنے لیڈر کا بھی بتا دیں, نواز شریف کا بھی بتا دیں. یہ 300 کنال کے محل میں مجھ سے کم انکم ٹیکس ادا کر کے ان کا لیڈر کیسے رہتا ہے؟ مجھ سے کم انکم ٹیکس ادا کر کے وہ شاہانہ دعوتیں اور بڑے بڑے اخراجات کے جی میری جیب سے میں کر رہا ہوں, وہ آمدنی کہاں سے آتی ہے؟ بالکل. بات یہ کہ پاکستان کے سارے مافیاز کو اس شخص نے پالا ہوا ہے. 400 ارب روپیہ آٹا اور چینی کے اوپر کھایا گیا مافیاز کے ہاتھوں. 122 ارب روپیہ بھی ایل این جی کے اوپر جو ٹیکہ لگایا قوم کو. اسی طرح ادویات کا سکینڈل آیا. میرے سوال کا جواب نہیں دیں گے. ایک سوال جو ہے وہ میں ریپیٹ, میرے 2 سوال ہیں. ایک کہ ان کا لیڈر میں کوئی اخلاقی جرت ہونی چاہیے. اس ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم اس نے بنایا ہے, وہ باہر گئے, وہ باہر آئے ہیں, خود وہ آئیں اپنی پارٹی کو لیڈ کریں, عدالت میں جائیں, اپنے سوالوں کے جواب دیں اور قانون کو اپنے ساتھ حوالے کریں اور سیاسی لیں. سمپل سوال یہ ہے کہ وہ علاج کے لیے بیرون ملک گئے تھے, اب وہیں پہ بیٹھے ہوئے, واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ان کے اندر اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ یہ اس بات کو تسلیم کریں کہ ان کی اجازت سے اور انہوں نے ان کو علاج کے لیے بھیجا ہے, اور جب ان کا علاج مکمل ہوگا وہ واپس آ جائیں گے. علاج مکمل, آپ بتائیں لیکن ان کے اندر اخلاقی جرت ہے کہ یہ تسلیم کریں. ہمیں چھوڑ دیں. عامر میر صاحب دیکھیں اس وقت اس ملک کے جو مسائل ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, ایمانداری اور بے ایمانی کے سرٹیفکیٹ دینے, غداری اور اب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینے سے ہٹ کر بہت سے مسائل ہیں. ہماری جی ڈی پی نیپال اور بھوٹان سے بھی پیچھے چلی گئی ہے. ہماری تعلیم کا حال دیکھیں, پاکستان میں تقریباً سر دیکھیں کوئی 3 سے 4 کروڑ بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں.
18 تقریباً لاکھ کے قریب ایون ہمارے تو حل کیا اس کا؟ سر دیکھیں یہی اور بات جب اقتدار میں تھے ان کے ساتھی تو یہی ذمہ دار ہیں سر دیکھیں ہم تو اقتدار میں کبھی نہیں رہے ہیں آپ اقتدار میں آپ لوگ یہ 2 سال آپ کے اتحادی تھے. آپ مجھے پتا ہے اقتدار میں نہ رہتے ہوئے بھی بہت بڑے اقتدار میں ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نے یہ جو اس ملک میں اس وقت جو ساری ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو رہی ہے, اگر پی ڈی ایم نے بھی ایک اگر موومنٹ ڈیولپ کی ہے, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ صحیح رستے پہ نہیں ہے, ہم آف دی ٹریک ہیں, ہماری جمہوریت آف دی ٹریک ہے, یعنی ہم رستے سے اٹے ہوئے ہیں. ہماری سیاست, ہماری معیشت, ہماری تعلیم, ہماری تجارت, ہماری جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی, ہم اپنے صوبے میں سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہمارے بلوچستان کے حوالے سے آپ دیکھیں روز اگر ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے, حکومتیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, کوئی اٹھ کے کہتا ہے میں نے گوادر کو فینس کرنا ہے, میں نے اس کو بند کر دینا ہے, اس کو پنجرا بنا دینا ہے, دوسرا اٹھ کے کہتا ہے میں بلوچستان کو جو ہے ساؤتھ بلوچستان میں ایک نیا پیکج دے دیں گے. ہم اسمبلی ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسمبلی کے کون یہ پیسے لا رہا ہے, کیسے یہ خرچ ہوں گے. آپ ہر آئے دن جو ہیں یہاں پر اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن آپ ان کو تعلیم پہ خرچ نہیں کر رہے, آپ ہیلتھ کا کوئی پروجیکٹ نہیں لا رہے ہیں, آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف اس ملک کو نہیں لے جا رہے ہیں, آپ انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں, آپ جو سی پیک کے ادھورے پروجیکٹ ہیں جو بلوچستان کو کچھ نہیں ملا تھا لیکن کم از کم ایک دے دینا چاہیے تھا. یہ حکومت آتی کہ ان کی اس بات میں تو دیکھیں بلوچستان کا پیکج اناؤنس ہوا, ساؤتھ بلوچستان کا پیکج جو ہے بلوچستان اسمبلی میں کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہے کیا میں بلوچستان اسمبلی کا ایک سیکنڈ میں اس کا بڑا آپ کو تحمل سے جواب دیتا ہوں. پہلی بات این ایف سی ایوارڈ, دوسری بات 18ویں ترمیم. کل بھی ہم نے یہی بات کی ہے کہ جو صوبے اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اور جو ان کو فیڈرل حکومت کی طرف سے, وفاق کی طرف سے ملتا ہے, وہ اتنا ڈسپروپورشنیٹ ہے. اگر آپ ایڈ کر لیں کہ کل ہم نے یہ بھی بات کی کہ اگر بلوچستان کو جو پیسے ملے ہیں لیٹس سے پچھلے 2 سال میں جو کہ این ایف سی کے مد میں ان کو جو ملے ہیں, اگر 50,000 روپے ہر بلوچستان کے بندے کو کیش دیا جاتا ہر مہینے تب بھی وہ پیسہ بہتر یوٹیلائز ہوتا. اگر ہم بلوچستان کے ہر نوجوان کو یونیورسٹیز میں بھیجتے کم پیسہ خرچ ہوتا. اگر ہم بلوچستان کے لوگوں کو باہر کی اسکالرشپ میں بھیج دیتے ہونا ہوتا. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو صوبوں میں یہ جو ساری باتیں ہیں یہ تو صوبائی اس سے ہیں, پیسہ سارا جو ہے تو صوبوں کو تقسیم ہو جاتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جب صوبے میں جو پیسہ جاتا ہے اس کا حساب کون دے گا. اس میں تو نہ کوئی پنجابی بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی سندھی بیٹھا ہوا ہے, نہ کوئی پٹھان بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح کے پی میں, اسی طرح پنجاب میں, اسی طرح سندھ میں, کہ پوچھنے کا میکنزم تو ہو, کہ ٹرانسپیرنسی ہو. تو آپ نے میکنزم بنایا ہے, ہم اسی میکنزم کو. اچھا اب بحث کو دوسری طرف لے گئے ہیں, آپ ہمارے پورے سبجیکٹ کو دوسری طرف لے گئے ہیں. آپ سبجیکٹ کو لے گئے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان از امپورٹنٹ, لیکن آج ہم نے بات کرنی تھی استعفوں پہ, لانگ مارچ پہ, سینٹ کے الیکشن پہ. وقفے کے بعد دوبارہ اصل موضوع کی طرف کوچ کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. احسن اقبال صاحب, اب کوئی آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ حکومت کی طرف سے یہ جو اعلان کیا گیا کہ ہم نے اب فروری میں الیکشن کروانا ہے, تو آپ کا جو استعفوں کے بارے میں جو تھا ایک تاثر تھا, بلاول صاحب کہہ رہے تھے یہ ایٹم بم ہوگا, تو یہ تو غیر مؤثر ہو گیا. نہیں, یہ بالکل ایٹم بم ہے. میں آپ کو بتاؤں حامد صاحب, پورے ملک کے اندر 849 جنرل سیٹیں جن پہ جنرل الیکشن ہوتا ہے. اپوزیشن کے پاس تقریباً 450 سیٹیں ہیں, کوئی 10-20 اس میں نہ بھی اگر استعفے دیں, 400 اگر استعفے ٹینڈر ہو جائیں, آپ بتائیے کہ کیا 400 سیٹوں کے اوپر ضمنی الیکشن ہوگا یا منی جنرل الیکشن ہوگا؟ اور اتنی بڑی ایکسرسائز کے بعد کیا آپ ملک کے اندر ملک کو ایک نئے بحران کی طرف لے کے جائیں گے, یا اگر اتنا بڑا ایک الیکشن ہونا ہے تو اس کے نتیجے میں بحران کا حل ہونا چاہیے اور اسٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. ہم بڑے ادب سے پھر کہیں گے, دیکھیے 2018 میں ایک تجربہ کیا گیا, وہ تجربہ ناکام ہو گیا. غلطی کو مان کے اس کی اصلاح ہونی چاہیے, غلطی پر غلطی کر کے اس پہ اصرار نہیں ہونا چاہیے. جیسے ابھی میرے بھائی بلوچ صاحب نے کہا, پاکستان کی جو اس وقت مجموعی قومی صلاحیت ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. ہماری اکانومی خراب ہو رہی ہے, سی پیک ختم ہو گیا, خارجہ پالیسی آپ دیکھیے, انڈیا کے آرمی چیف نے ابھی سعودی عربیہ UAE کا دورہ کیا. بڑے سیریس چیلنجز ہیں. کشمیر کے اوپر ہمیں 17 ووٹ نہیں ملے UN کمیشن کے اندر. آج ایک اسرائیلی اخبار میں خبر ہے کہ ایک اہم اسلامی ملک جو ہے اس کے کسی ایڈوائزر نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا. بلکہ جو انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی اب پاکستان کی حکومت نے اسرائیل کی مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو اس کے خارجی مسائل ہیں اس کے اوپر اسے مدد مل سکے. اللہ کا قہر ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. تو نہ ہماری کوئی خارجہ پالیسی ہے, نہ ہماری کوئی معاشی پالیسی ہے, صرف ایک پالیسی ہے.
یہ کبھی شین میں سے میم نکالتے ہیں, کبھی نون میں سے شین نکالتے ہیں. یار اس ملک سے غربت نکالنے کا سوچو, اس ملک سے بے روزگاری نکالنے کا سوچو, جہالت نکالنے کا سوچو. پاکستان کے اندر تقریباً ان کی حکومت آنے سے 2 کروڑ لوگ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اس کا جواب دے دیں جی. میں دے دوں جی. جی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی باتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے, میرا سوال ان سے یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے حکومت میں کون تھے, حکمران کون تھے؟ ہم تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں, 2.5 بھی پورے نہیں ہوئے. اس میں آپ جب اقتدار میں تھے آپ کو یہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں. یہ ہم تو صرف 9 سال تھے, ہر ہم چیز نے صرف 9 سال کا حساب 9 سال کا حساب دینا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارے مسائل ہیں یہ آیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پیدا کیے ہیں؟ نہیں, ہم تو وہ مسائل جو آپ نے اضافہ پیدا کیا کیے ہے. لیکن 9 سال پرویز مشرف کو بھول گئے آپ. وہ اس میں اگر ترقی پائی ہے, ملک تباہ کرنے کے لیے 2 سال ہی کافی وہ ہے, صرف یہی بنانے کے لیے 20 سال لگتے ہیں, تباہ 2 سال میں ہو جاتا ہے. دیکھیں ان کو میں یہ بتاؤں کہ اگر ترقی کی ہے ان کی حکومتوں میں کسی چیز نے تو وہ ان کے ذاتی اثاثوں نے کی ہے, اور پوری قوم پیچھے چلی گئی قرضوں میں, غلط ایکسچینج ریٹ. اب آج کل ہماری حکومت میں ماشاءاللہ ایکسپورٹس بھی بڑھ گئی ہیں, ان کے زمانے میں ایکسپورٹس 0 بڑی تھی. آپ کو جو جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں سارے پازیٹیو میں, اسی کی تو تکلیف ہے. اگر آپ کچھ ہسٹوریکل کتابیں پڑھیں اور پرانے اخبارات کی فائلیں دیکھیں تو 1971 میں بھی شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح آپس میں لڑ رہے تھے جس طرح ہم لڑ رہے ہیں آج. نہیں, ہم نے سبق سیکھا کوئی؟ دیکھیں نہیں, میں یہی آپ کا اس لحاظ سے سوال اچھا ہے کہ دیکھیں ایک حکومت الیکٹڈ حکومت آئی ہے, وہ اگر یہ مرضی کے ریزلٹس چاہتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہو سکتا. حامد میر اگر یہ چاہیں کہ جی فیصلے بھی ملک قیوم جیسے جسٹس ان کو چاہیے, وہ اب ان کو نہیں مل سکتے ہیں. ان کو اگر الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج چاہیے وہ نہیں مل سکتے ہیں. دیکھیے نہیں یہ بات نہیں ہے, یہ باتیں پلیز ان کو میری کیوں بات یاد سنیں. آتی دیکھیں ہیں؟ آخری بات یہ ان ہم کو سب یاد کیوں آتا ہے جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں؟ آج بھی وزیر اعظم کا بیان ہے کہ میرا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہے. حامد, ہم ڈاکو نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں. ہم اگر اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم آنریبل نہیں ہے جو عمران خان خود کو سمجھتا ہے. لیکن جس شخص کے دماغ میں یہ خناس ہو کہ اس کے علاوہ ہر شخص ڈاکو اور غدار ہے, وہ پولرائزنگ فگر ہے, وہ پاکستان کو لے کے نہیں چل سکتا. بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت شکریہ. اور آج 16 دسمبر ہے اور 16 دن ہمیں یہ ایک اپنی تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے یہ اس چیز کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ایک دوسرے کو غدار کہنے اور ڈاکو کہنے سے پاکستان آگے نہیں جائے گا, پاکستان پیچھے جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.